السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں نور قرآن۔ تو آئیے، ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا مظاہر انوار ندوی صاحب ہیں جو کہ سینئر ٹیچر ہیں جبریل انٹرنیشنل اسکول میں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں، آپ کا بھی بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر صاحب کی کوشش کی وجہ سے یہ پروگرام بہت ہی سکسیس ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کافی پسند کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں مولانا مظاہر انوار صاحب سے۔ آپ سورہ کی تلاوت کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تیری تخلیق کی، پھر تیرے نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل درست و معتدل بنایا۔ جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر محافظ مامور ہیں، مکرم و معزز لکھنے والے۔ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ وہ جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور پھر وہ کبھی اس سے غائب نہ ہونے پائیں گے۔ اور تم کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ پھر کہتا ہوں، تم کیا سمجھے جزا کے دن کو؟ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، اور اس روز معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے سورہ انفطار کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ انفطار کے معنی ہیں پھٹ جانا، شق ہو جانا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر۔ ہم جس آسمان کو جانتے ہیں
یہ بہت مضبوط ہے، اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ یہ جو آسمان ہے ہماری دنیا کے لیے ایک مضبوط سائبان کی طرح ہے، ایک ایسا سائبان، ایک ایسی چھت جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ کبھی بھی ٹوٹنے پھوٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا مضبوط ہے۔ ہم جو اپنی چھتیں بناتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن یہ جو آسمان ہے یہ نہایت مضبوط، اللہ نے اس کو مضبوط بنایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا جب ہم اس آسمان کو بھی توڑ دیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور جو آسمان میں جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو روز راتوں کو چمکتے ہوئے، یہ بھی بے نور ہو کر ادھر ادھر بکھر جائیں گے، ان کی بھی روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یعنی جن قبروں میں آج انسانوں کو ڈالا جا رہا ہے، ان قبروں سے انسان کو واپس نکالا جائے۔ ہم جب عام طور پر اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، جب اس کو دفناتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں قرآن کی ایک آیت کو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تم کو واپس لوٹا دیتے ہیں، اور پھر ہم تم کو اسی سے دوبارہ نکال بھی لیں گے۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب قبروں کو اللہ کھول دے گا اور زمین اپنے اندر سے سارا خزانہ باہر نکال دے گی، اور سارے لوگ جو اس کے اندر مرے ہوئے ہیں، گئے ہوئے ہیں، جنہیں دفنا دیا گیا تھا یا جن کو جلا کے اڑا دیا گیا تھا، جن کی راکھ بکھر گئی تھی، کسی بھی صورت میں ہر انسان مٹی میں واپس جاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو واپس نکال لیا جائے گا۔ اور اس دن زمین کے سارے سمندر ابل کر بہہ جائیں گے، زمین سارا خزانہ نکال دے گی، اور سارے لوگ، ساری اولاد انسان کی حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات بیان فرمائی ہے کہ اے انسانوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسانوں تم کو تمہارے مہربان رب سے کس نے دور کر دیا؟ جو تمہارا پالن ہار ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ کتنا مہربان ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا؟ اس نے تم کو کیا نہیں دیا؟ کیا کمی کی تمہارے لیے؟ تم کو جب اس نے پیدا کیا تو تم کو 2 آنکھیں دیں، ذرا آنکھوں کو بند کر کے دیکھو اور محسوس کرو کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے تم کو دی۔ جو 2 ہاتھ تم کو دیے جن سے تم سارے کام کرتے ہو، ذرا سوچ کے دیکھو کیا کی معمولی چیز؟ کیا تمہارے رب نے تم کو 1 ہاتھ دیا اور 1 ہاتھ نہیں دیا؟ سب کو 2 دیے، تمہیں 1 ہی دیا یا نہیں دیا؟ کسی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے تو 2 ہاتھوں کے ساتھ بناتا ہے، 2 پیر دیے، اور کتنے اچھے پیر دیے جن کے ذریعے تم چلتے ہو، جہاں چاہتے ہو چلے جاتے ہو، دوڑتے بھاگتے ہو، اپنی ضرورت کے سارے کام کرتے ہو۔ اپنے جسم پر صرف غور کر کے دیکھو تو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جو آکسیجن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فری میں دیتا ہے، تمہارے رب نے تم کو دیا ہے۔ یہ جو ہوا ہے، یہ جو پانی ہے، جو آسمان سے بارش ہوتی ہے، یہ جو زمین سے اناج اگتے ہیں، یہ جو پیڑوں سے جو پھل نکلتے ہیں، جو زمین سے تم غلے نکالتے ہو، ذرا ان کی طرف سوچ کے دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت۔ اور ہر وقت تمہارے اوپر تمہارا رب احسان کرتا ہے، تم اس کو بھول جاتے ہو اور دوسروں کے پاس چلے جاتے ہو۔ یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس خدا سے تم کو کس نے دور کر دیا جس نے تم کو سب کچھ دیا، آگے بھی وہ تم کو سب کچھ دینے والا ہے اگر تم اس کے ساتھ اچھا کام کرو، اچھا سلوک کرو۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے پاس سمیت اس کے پاس جو کچھ ہے سب خدا کا عطیہ ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ شیطان اصل میں انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو خدا سے دور لے جاتا ہے، اور جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر سمجھے آپ وہ خود اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ خدا فراموشی خود فراموشی کا سبب بنتی ہے۔ انسان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے پالنے والے کو بھول جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا رکھے، کرامن کاتبین، بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ نام، ہم بار بار سنتے ہیں، بولتے ہیں۔ کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔
بعض لوگ سمجھتے ہیں کرامن کاتبین نام ہے، اصل میں کرامن، کرام کا مطلب ہوتا ہے مکرم، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، ہاں، بہت ریسپیکٹڈ، آنریبل، عزت والے، بہت مکرم و محترم، وہ فرشتے بہت عزت والے فرشتے ہیں۔ کاتبین، کاتب کی جمع ہے، کاتب کے معنی ہم جانتے ہیں، کتب یکتب، لکھنے کے معنی میں آتا ہے، کاتب کہتے ہیں اس کو جو لکھتا ہے، کاتبین اسی کی جمع ہے، لکھنے والے۔ تو کرامن کاتبین وہ معزز فرشتے جو انسانوں کے کاموں کو لکھتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ کرامن کاتبین ہیں۔ وہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے لگا رکھے ہیں، سارے کام فرشتے اپنی ان کی نگرانی مسلسل جاری رہتی ہے، کوئی بھی کام کرے انسان وہ نوٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور اب تو ہم خود بھی اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اتنے ہم ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اپنے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے پروگرامز کو ریکارڈ کرتے ہیں، لائیو جاتے ہیں پروگراموں میں۔ اب ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ ریکارڈنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے خدا نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ نظام بنایا ہے کہ جب انسان کو ہم دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ فرشتہ لگا دیتے ہیں جو اس کے سارے اعمال کو ریکارڈ، سارے کاموں کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اچھا کرو گے برا کبھی نہیں ہوگا، اور برا کرو گے تو اچھا بالکل نہیں ہونے والا، یہ خدا نے لکھ دیا ہے۔ ایک آدمی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، برائیاں کرے گا، فسق و فجور کرے گا، خدا کی بات نہیں سنے گا تو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے کہا ان الابرار، جو نیک لوگ ہیں وہ لفی نعیم، وہ جنت میں جائیں گے، وان الفجار، جو فاسق، فاجر، گنہگار، مجرم لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یصلونہا یوم الدین، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو ان میں ضرور ڈالیں گے۔ اور ایک اور بات جو آخر میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ وہ اتنی مصیبتوں کا دن ہوگا کہ آدمی کو اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اپنی جان بچاتا پھرے گا، وہ اپنے لیے بھاگتا پھرے گا، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھے گا، وہ اپنے بھائی بہن کو بھی نہیں دیکھے گا، وہ اپنے بال بچوں کو بھی نہیں دیکھے گا، وہ کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ساری دنیا کی محبتیں دنیا میں رہ جائیں گی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ بھی کہا یہاں، اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی رشتہ داری۔ دنیا میں انسان بہت سارے کام دوستی سے اور رشتہ داری سے نکال لیتا ہے، دوست کام آ جاتے ہیں، رشتہ دار کام آ جاتے ہیں، ریلیٹیوز کام آ جاتے ہیں، اور بھائی بہن کام آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی ناطے داری قیامت میں تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ وہاں ایک اللہ کا حکم چلے گا، وہاں صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا، اس کے سامنے سب کا سر جھکا ہوگا۔ اس لیے اگر تم قیامت کے دن عزت چاہتے ہو تو پھر اچھے کام کرو تاکہ تم کو اچھا صلہ ملے۔ اور تم کیا سمجھے جزا کے دن کو، پھر کہتا ہوں تم کیا سمجھے جزا کے دن کو، اس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، اور اس روز معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔